شک ہم کھلم کھلا بلا شک ثبوت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں آتنکواد مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے. آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہی نہیں ہے بلکہ اسپیشلٹی بھی نہیں ہے, خصوصیات بھی نہیں ہے. اسلام میں آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہی نہیں جاتا ہے. اسلام ڈزنٹ انکریج ٹیررزم. اسلام کہتا ہے کہ آتنکواد حرام ہے. ٹیررزم از پروہیبٹڈ, اٹ از حرام. جو ہم تحقیق کرتے ہیں جتنے آتنکوادی حملے ہوئے دنیا میں, انڈیا میں, ہمیں پتا لگتا ہے کہ سب ٹائپ کے آتنکوادی ہے. کیتھولک آتنکوادی ہے, کرسچن آتنکوادی ہے, ہندو آتنکوادی ہے, یہودی آتنکوادی ہے, مسلم آتنکوادی ہے, بدھسٹ آتنکوادی ہے, کمیونسٹ آتنکوادی ہے, سیکولر آتنکوادی ہے. When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So کیوں آپ کہتے ہیں آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ کیونکہ میں اسلام اور تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں, اسلام اینڈ طالب علم ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 100% سارے مذہب کہتے ہیں کہ بے گناہ کو مارنا حرام ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ مذہب کہتے ہیں کہ مار سکتے, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں ضرور کہ اکثر سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے, گناہ ہے. اور ان سارے مذاہب میں سے اول نمبر جو بے گناہ انسان کے قتل کے خلاف ہے وہ ہے اسلام. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ اگر کوئی بھی انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو, اگر دوسرے کوئی انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو, صرف قتل کے بدلے قتل, جب وہ انسان جو اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے, فتنہ پھیلا رہا ہے, یہ دو لوگوں کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کوئی مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاؤ تو ساری انسانیت کی جان بچاؤ. یہ اسلام میں لکھا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کی جان بچاؤ تو اچھی چیز ہے. کوئی بھی معصوم انسان کی اگر جان بچاتے ہیں آپ, چاہے مسلم یا غیر مسلم, ساری انسانیت کی جان بچاتے. اور کوئی بھی معصوم انسان کا قتل کرتے ہیں تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی, ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا. تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یہ امن کا مذہب ہے. اس لیے جب ہم ملتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو. تو وہ مذہب جو رحمت پھیلاتا ہے کیسے بے گناہوں کی جان لینے کے لیے کہہ سکتا ہے؟
میں یہ مانتا ہوں کہ دیر آر بلیک شیپ ان آل کمیونٹیز انکلوڈنگ ان مسلمس. برے لوگ مذہب میں آپ پائیں گے جو مذہب کا پالن نہیں کرتے, اور اسلام میں بھی آپ پائیں گے کچھ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مذہب کا پالن نہیں کرتے. دیر آر بلیک شیپ ان ایوری کمیونٹی. لیکن یہ بلیک شیپ کی وجہ سے کیا آپ سارے مسلمانوں کو کہیں گے کیا وہ غلط ہے؟ اور اگر ہم تحقیق کرتے بھی پرسنٹیج آف مسلمز جو مسلمان ٹیررسٹ اٹیک کرتے, مسلمان نے جتنے لوگوں کا قتل کیا دنیا میں, اگر پرسنٹیج دیکھیں گے اور غیر مسلمان کا, مسلمان تو گنتی میں بھی نہیں کدھر. خالی میڈیا کے فرنٹ پیج پہ مسلمان کچھ ہے جو بہکے ہوئے ہے. ذرا کمیونٹی جو غلط کام کرتے ہیں, جو قرآن کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے, جو اسلام کی بات نہیں مانتے, وہ بہکے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کوئی بھی آدمی جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو بے گناہ کو نہیں مارا ہے. لیکن جب ہسٹری کی تحقیق کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ آتنکوادی حملے کس نے کیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہسٹری میں, انسانیت کی تاریخ میں آپ کہہ سکتے وہ کون سا شخص ہے انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ انسانوں کا قتل کیا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ آسان سوال آسان جواب, ہٹلر. ہٹلر کیا مسلمان تھا؟ کون تھا وہ؟ کرسچن. آرٹیکل میں نہیں آئے گا کرسچن از دا بگیسٹ ٹیررسٹ, کبھی نہیں آئے گا. ہٹلر نے خود 6 ملین 60 لاکھ یہودی کو موت کے گھاٹ اتارا, انسینریٹڈ دیم, انہیں جلا دیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہٹلر کی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہوئی, اور ورلڈ وار 2 میں 6 کروڑ انسانوں کی ہتیا ہوئی. آج کی تاریخ کہتی ہے کہ ہٹلر اس کے ذمہ دار ہے. 6 کروڑ لوگ کی ہتیا, 60 ملین پیپل ان دا ورلڈ. دا بلیم گوز آن ہٹلر. کون تھا وہ؟ مسلمان تھا؟ کرسچن تھا؟ نمبر 2 پہ جو آتا ہے وہ جوزف اسٹالن. جوزف اسٹالن کو کہا جاتا ہے انکل جو. وہ یو ایس ایس آر کا تھا. اسے کہتے ہیں مین آف اسٹیل, لوہے کا آدمی. اس کے سر پہ 2 کروڑ معصوم انسانوں کی ہتیا ہے. 20 ملین پیپل, 14.5 ملین لوگوں کو 1 کروڑ 45 لاکھ 14.5 ملین ہیومن بینگز یہ اسٹارف ٹو ڈیتھ. اس نے بھوک کے مارے انہیں مارا. 1 کروڑ 45 لاکھ. 10 لاکھ سے زیادہ بے گناہ انسانوں کو قتل کیا. 9.5 ملین 95 لاکھ انسانوں کو دیش کے باہر کیا. ان میں سے آدھے لوگ مر گئے. نمبر 3 پہ ہے ماؤ سی زنگ, چائنیز. ماؤ سی زنگ TSUNG کہتے ماؤ سی زنگ, وہ چائنیز تھا. اس کے سر پہ 14 ملین 1 کروڑ 40 لاکھ بے گناہ انسانوں کی ہتیا ہے. اکثر بھوک کی وجہ سے, ساویشن کی وجہ سے, اور کئی کی قتل کی. یہ تینوں مسلمان نہیں تھے. نہ ہٹلر مسلمان تھا, نہ جوزف اسٹالن مسلمان تھا, نہ ماؤ سی زنگ مسلمان تھا. اسے کہتے چیئرمین ماؤ. جو ماؤسٹ لوگ ہیں نا, ماؤسٹ لوگ, یہ ماؤسٹ لوگ کو نام چیئرمین ماؤ سے. نمبر 4 بینیٹو مسولونی کا تھا. 4 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے, اور 30,000 سے زیادہ جو ایتھوپیا میں انہیں قتل کیے. میکسیملن روبسپیئر, اسے 40,000 لوگ کی ہتیا کی, اور 2 لاکھ سے زیادہ کو بھوک سے مارا پریزن میں قید کر کے.